السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ جھارکھنڈ کا ماڈل پیپر سیکنڈ ہے. بہت دنوں سے طلبہ کہہ رہے تھے، حالانکہ مجھے یہ آفیشیل نہیں لگتا، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں اس پر جو ہے جتنا بھی ضروری ہے اتنا ان کا سولوشن کرا رہا ہوں. اس کے معیار کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آفیشیل ہے. بہرحال سوال نمبر 1، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ آپ جب مرزا غالب کا تعارف پڑھتے ہیں جو کتاب میں دیا گیا ہے تو وہاں مرزا غالب کے خطوط کے کلیکشنز کے نام دیے گئے ہیں. اس میں سے ایک نام اردو معلیٰ ہے، ایک نام عود ہندی ہے، اور اسی طرح کچھ کتابوں کے نام ملتے ہیں. دستمبو، پنج آہنگ، وہ ان کی فارسی میں نثری کتابیں ہیں. بہرحال تو اس کا صحیح جواب مرزا غالب. منشی ہرگوپال تفتہ کے نام غالب کا خط آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، تو یقیناً منشی ہرگوپال تفتہ جن کا تخلص تفتہ ہے، جو خود بھی شاعر تھے، وہ کس کے دوست ہوں گے؟ غالب کے ہوں گے. مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں اور خطوط نگاری ان کا سبق دیا گیا ہے اس میں، تو ان کی پیدائش اور وفات دونوں معلوم ہونا ضروری ہے. تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 1797 کی ہے، اور وفات جہاں تک میں یاد کر پا رہا ہوں 1869 میں ہے. پنج آہنگ جیسا میں نے ابھی بتایا فارسی میں نثری کتاب ہے، غالب نے لکھی ہے. ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اس کے مصنف کون ہے؟ جب آپ تنقیدی مطالعہ، تنقیدی مضمون سے پہلے احتشام حسین کا تعارف پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں اس کتاب کا نام لکھا ہوا ملتا ہے. یہ سید احتشام حسین کی ہے، جن کا اصل میدان تنقید ہے، اور ان کا تنقیدی مضمون خوجی ایک مطالعہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے. خوجی ایک مزاحیہ کامیڈین کردار ہے ناول فسانہ آزاد کا، اور وہ ناول لکھا ہے رتن ناتھ سرشار نے. اس پر احتشام حسین نے اس کردار کا جائزہ لیا ہے، اس پر تنقید کی ہے، اس کی خوبیاں خامیاں بتائی ہیں. مزاحیہ کردار خوجی کے خالق کون ہے؟ رتن ناتھ سرشار ہیں. انہی کا ناول ہے فسانہ آزاد، جس میں ایک کردار آزاد ہے، ایک کردار نواب صاحب ہیں اور خوجی ہے، اور اس میں بٹیر ہے جو نواب صاحب کا ہے، جس کا نام علی شاہ ہے. پھر اس کے مصنف پوچھ لیا، رتن ناتھ سرشار ہیں. قرولی ذیل میں سے کس کردار کا اہم ہتھیار ہے؟ ایک قسم کا ہتھیار ہے، اور اسی سبق میں اس کا ذکر دیا گیا ہے کہ بات بات میں خوجی اپنی قرولی کو ضرور یاد کرتا ہے. امراؤ جان ادا ایک مشہور ناول ہے جو مرزا ہادی رسوا کا ہے، اور اس پر تنقیدی مضمون دیا گیا ہے خورشید الاسلام کا. خورشید الاسلام نے اس ناول پر اپنی رائے رکھی ہے، جائزہ لیا ہے. تنقیدیں، یہ ایک کتاب ہے جس میں تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں، تنقیدی مضامین دیے گئے ہیں. آپ نے خاکہ سبق آپ کی کتاب میں ہے، اس میں کلیم الدین احمد کا خاکہ پیش کیا ہے، احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا. اسی میں کلیم الدین احمد کے ذکر میں اس کتاب کا تنقیدے کا نام آیا ہے، اور اس کے مصنف کلیم الدین احمد ہے. مختصر افسانے کا آغاز، جب ہم افسانے کا تعارف پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے یہ 20ویں صدی کی دین ہے. اردو کا پہلا افسانہ نگار، یوں تو اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہاں انہوں نے جو آپشنز دیے ہیں اس میں پریم چند ہی پہلے افسانہ نگار ہیں. بلونت سنگھ کہاں پیدا ہوئے؟ بلونت سنگھ کا افسانہ آپ کی کتاب میں لمحے ہے، اور یہ گجرانوالہ میں، جو اب پاکستان میں ہے، گجرانوالہ میں پیدا ہوئے. سنہرا دیس کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یقیناً یہ بلونت سنگھ کے تعارف میں ہی اس افسانوی مجموعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بلونت سنگھ جن کا ایک افسانہ آپ کی کتاب میں لمحے دیا گیا ہے اسی پر مبنی ہے. وہ لمحے جو افسانہ ہے وہ فسادات جو ہوتے ہیں، دنگے فسادات، آزادی کے بعد بٹوارے کی تقسیم ہند کی وجہ سے جو فسادات ہوئے اس وقت، اسی پر مبنی افسانہ ہے لمحے. قرۃ العین حیدر کے والد خود افسانہ نگار تھے، ان کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا. یلدرم، ان کی والدہ نظر ان کا نام تھا، وہ بھی ایک افسانہ نگار تھیں. قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ، پہلا کلیکشن افسانوں کا ستاروں سے آگے جہاں، یہ ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے. ان کو حکومت کی طرف سے ایک خطاب ملا تھا جس کا نام پدم بھوشن ہے. پدم بھوشن یاد رکھیں. گیان پیٹھ ایوارڈ بھی مل چکا ہے، لیکن وہ حکومت نہیں دیتی ہے. مشہور ناول آگ کا دریا انہی کا ناول ہے، قرۃ العین حیدر کا. فوٹوگرافر میں کس موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ موسم سرما یا سرما کا ذکر کیا گیا ہے، اور یعنی
سردیوں کا موسم ہے، آپ نے دیکھا زکام کا ذکر کیا ہے، اس کو زکام ہو جاتا ہے یا وہ جو ہے وہ دروازہ کھولنے سے پہلے اپنا کوٹ پہن لیتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے سردیوں کے موسم کا ذکر ہے۔ روشنائی کے مصنف کون ہے؟ یادیں کے ذیل میں سجاد ظہیر کا لکھا ہوا پوری کتاب ہے ان کی، اس کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا دیا گیا ہے جس میں کسان کمیٹی کے اجلاس کا اور ترقی پسند تحریک کے ایک صوبائی کانفرنس کا ذکر ہے جو کہ کہاں ہونی تھی، آپ کو یاد رہنا چاہیے، پنجاب کے امرتسر میں۔ سجاد ظہیر روشنائی کے مصنف ہیں، یادیں کے ذیل میں یہ سبق دیا گیا ہے۔ غزل میں متلے کے بعد فوراً آنے والے شعر کو، اصل میں یہ سوال کی زبان غلط ہے، یہ ہونا چاہیے کہ متلے کے بعد اگر دوسرا متلا آ جائے، مطلب پہلا شعر ہوتا ہے عام طور پر، دونوں مصرے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، آخر میں دیکھیں گے تو کوئی کوئی یہ ردیف ہے اور ردیف سے پہلے قافیہ موجود ہوتا ہے، ہوا دوا پہلا شعر ہے تو دونوں مصروں میں ہے، اس کے بعد والے اشعار میں صرف دوسرے مصرے میں ہوگا۔ اور اگر پھر سے آ جائے ایسا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں ایک ہی غزل میں، تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ مکمل غزل میں کم از کم کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ تو 5 اشعار ہوتے ہیں 5 سے 19 20 تک اشعار، کم سے کم 5۔ الطاف حسین کا تخلص حالی ہے، امن میر امن کا ہے، مرزا کس کا ہے؟ مرزا غالب کا مرزا نہیں ہے۔ اسد پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کا شروعاتی تخلص اسد تھا، بعد میں بدل کر غالب کرا۔ یادگار غالب سوانح عمری ہے، بایوگرافی ہے، الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی بایوگرافی ہے جو حالی پر لکھی ہے انہوں نے۔ الطاف حسین حالی کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ مرزا غالب سے الطاف حسین حالی نے اصلاح لی ہے اپنی شاعری پر، اور ایک اور استاد ہیں جن کو شیفتہ کہتے ہیں، وہ بھی نواب شیفتہ، وہ ان کے بھی الطاف حسین حالی شاگرد ہیں۔ دونوں کے اثرات الطاف حسین حالی کی شاعری پر نظر آتے ہیں۔ حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی، پانی پت میں۔ نظم طباطبائی کا اصل نام علی حیدر ہے، علی حیدر۔ ان کی نظم آپ کی کتاب میں دی گئی ہے جو انہوں نے ترجمہ کی ہے، اور وہ منظوم نظم میں ہی ترجمہ ہے۔ ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا ترجمہ گورے غریبہ کے نام سے کیا ہے، نظم ہے وہ۔ اقبال کی نظم آپ کی کتاب میں روح ارضی یعنی زمین کی روح آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ کس مجموعے یعنی کس کلیکشن سے لیا گیا ہے؟ علامہ اقبال کے تو بال جبرائیل سے لیا گیا ہے۔ پہلا مجموعہ ان کا بانگ درا کے نام سے چھپا تھا، ضرب کلیم بھی انہی کا مجموعہ ہے، اور بال جبرائیل بھی انہی کا، اور ارمغان حجاز، 4 مجموعے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کے۔ نقش جمیل نام سے معلوم ہو رہا ہے جمیل مظہری جن کی نظم ہے ارتقاء آپ کی کتاب میں، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عام طور پر نذیر احمد ہی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ناول پر سوال اس لیے پوچھا ہے کیونکہ بیوہ ناول آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے جس کے مصنف پریم چند ہیں، جس میں بیواؤں کی دوسری شادی پر زور دیا گیا ہے۔ ضرب کلیم علامہ اقبال۔ اردو کا شیکسپیئر چونکہ بہت بڑے ڈرامہ نگار تھے، اور اردو میں آغا حشر کاشمیری بہت بڑے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں، اسی لیے انہی کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، سلور کنگ کس کا لکھا ہوا مشہور ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کا ہے، اور انہی کا یہودی کی لڑکی ڈرامہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ یہودی کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، تو یہودی کا نام عزرا ہے، جس نے حنا کی پرورش کی ہے، اور حنا کا وہ باپ دکھایا گیا ہے، مگر دراصل وہ حنا کی پرورش کی ہے صرف اس نے۔ ہیروئن کا کیا نام ہے؟ حنا نام ہے، یہ بھی یہودی لڑکی ہے، اسی کا نام یہودی کی لڑکی ہے۔ چیخف کا تعلق کس زبان و ادب سے ہے؟ تو روسی زبان و ادب سے ہے، اور کلرک کی موت چیخف کا ہی افسانہ دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آغا حشر کے نام سے لگتا ہے کشمیر میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن بنارس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہودی کی لڑکی میں ہیروئن کے عاشق کا کیا نام ہے؟ تو مارکس نام ہے اس کا، رومن شہزادہ ہے، رومن شہزادہ۔ مارکس کس ملک کا؟ روم کا شہزادہ ہے، رومن ہے، عیسائی ہے۔ اصل نام ان کا کیا تھا آغا حشر کاشمیری کا؟ تو آغا محمد شاہ ان کا نام تھا، ڈراموں کی وجہ سے ان کو شہرت ملی۔ شکریہ۔